بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے یہ جو شروع کیا ہوا ہے نقوش کا کہ کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کا حاکم دن کون سا ہے، اس کا حاکم ستارہ کون سا ہے اور اس کا حاکم نقش کون سا ہے، نقش یا تعویذ کون سا ہوگا، تو وہ شمع سے شروع کیا ہوا تھا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں عطارد کے اوپر۔ تو عطارد جو ہے یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، 1 2 3 4 5، اور یہ اس کی پراپرٹی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کی حاکم سمتیں ہیں، یہ اس کے وقت ہیں، یہ اس کے حاکم اربع عناصر ہیں، اور یہ اس کا حاکم ٹیبل ہے۔ یہ سارا 284 یہ عطارد کے اپنے جدول حروف ابجد قمری سے یہی بنیں گے۔ حاکم دن جمعرات، آغاز جمعرات۔ تو اس کا حاکم نقش جو ہے وہ یہ ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ اکلٹ سائنس کی بنیاد پر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعی عطارد کا نقش ہے۔ تو یہ نقشن مربعن، مربع کہہ لیں تو یہ عربی میں ہے نقشن مربعن، 4 ضرب 4، اس کی رفتار 34 یہ جیسے مربع دیکھ رہے ہیں آپ، پورے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بار 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 یہ نہیں تو 3x3، 3x3 نہیں تو 4x4، اور اسی کے پتہ نہیں کیا کیا بنا کر کیسے کیسے طریقوں سے تو یہ سارا جناب وہ کام چلا ہوا ہے، جبکہ ان کے اپنے نام بھی ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ نقشن مربعن، مربع کہہ لیں۔ یہ نیچے بھی سارا خود ہی پڑھ لیں تو وہ آئے گا جو 3x3 کا ہے آخر کے اوپر۔ اس کا حاکم جو دن ہے وہ جمعرات ہے۔ اس کا بھی ایسا کنفیوز کیا ہوا ہے کہ وہ مشترہ کہی جا رہے ہیں کہ جی مشتری ہے اس کا، حالانکہ اس کا حاکم دن جو ہے وہ جمعرات ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے اوقات ہیں، اتنی یہ مقداریں ہیں۔ اگر بڑا ایکسٹریم چلے جانا ہے، بہت اوپر چلے جانا ہے، وہ آگے ہم دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی، اپنی مرضی سے بھی بتائیں گے کہ ہم اس نقش میں اپنی مرضی کس بنیاد پر کریں گے، اس کے رولز کیا ہیں، کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ یہ کوئی فرضی وہمی یا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جی ان کے نام نہیں ہیں۔ ہم نے تو شمس سے لے کے یہاں تک سب کے نام بھی بتا دیے ہیں کہ یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کی خانے ہیں، یہ ان کی رفتاریں ہیں۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک بات میں فرق آ جائے۔ یہ اس طرح کا علم ہے، اپنی من مرضی ہیں، اپنا جی میں کہہ رہا ہوں، بھئی میں کہنے والا کون ہوں؟ پہلے تو یہ دیکھیں یہ چیز، یہ اس کا کوئی منہ سر پیر بھی ہے، یہ ہے اس کا منہ سر پیر۔ یہ عطارد کا جو جمعرات کا دن ہے اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ عطارد ہے۔ عطارد کا جو حاکم ستارہ ہے وہ یہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بدل جائے۔ حالانکہ پہلے شمس کا بھی ہے، قمر ہے، مریخ ہے، مشترہ ہے، اب یہ عطارد ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے تو یہ یعنی کہ جنوب کی سمت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ جنوب کی سمت بیٹھ جائے۔ تو اس کے بعد یہ جو تعداد ہے جمعرات والے دن، ہاں جمعرات اگر آئے گا تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ قمر سے پہلے عطارد آ جائے گا۔ جمعرات کی پہلی 7 عطارد کی ہے، مشتری کی نہیں ہے، عطارد کی۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جیسے وہ چارٹ کا ایک موضوع شروع کیا تھا اس میں بتائیں گے، دکھائیں گے بھی، ثابت بھی کریں گے۔ اور اسی فیلڈ میں جو سینئرز ہیں، ایسے نہیں اٹھ کے آگے تو یوٹیوب پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہیں کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جو سینئرز ہیں، جو اس علم کے ماہر ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو یہ سمتیں ہیں، یہ اس کے وقت ہیں، ترتیب کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یہ اس کا ٹیبل ہے۔ یہ 4 ہفتوں کے اوپر یہ ہے، 28 منازل قمر کے جو رولز ہیں اس کے اوپر یہ ساری اس کی پراپرٹی ہے۔ 1 2 3 یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ حاکم نقش ہے، حاکم ستارہ ہے، حاکم دن ہے۔ یہاں سے یہ چل رہا ہے 284 سے لے کے 1171 تک۔ اس کو بھی سارا پڑھ لیں۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جب اس کو بنایا جائے گا، جس نے بھی بنانا ہے یا جس نے بھی کرنا ہے، تو اول و آخر درود پاک پڑھا جائے گا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد درمیان میں جب 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد بِأَمْرِ اللَّهِ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ عَلَى نَقْشُ العطارد تقبلہ اللہ۔ ترجمہ، میں اللہ کے حکم سے عطارد کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ قبول تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو
یہ اس کی عظیمت ہے، یہ درود پاک ہے اول و آخر، درمیان میں اس کو پڑھ کے پھر شروع ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے اس کو بنانے کا فارمولہ، یہ کیسے بنے گا، مطلب اپنی مرضی سے، میں اپنی مرضی سے 786 کا بنانا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی نام کا بنانا چاہتا ہوں، کسی سورہ شریف کا بنانا چاہتا ہوں، اس کے جو اعداد ہوں گے اس کے اندر کیسے آئیں گے۔ اب اس کے اوپر ذرا غور کریں، آگے دیکھیں، یہ آگے اس کے رولز، مطلب کہ مثال دیتے ہیں، کوئی نام ہے، آیت ہے، اسم ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے، تو اس کے جو عدد ہے نا وہ آگے 510، تو 510 جب آگے وہ تو مطلب بن گئے، جیسے بسم اللہ شریف ہے اس کے 786، تو اس نقش کے اندر 786 کیسے آئے گا، کیونکہ یہ تو 4×4 ہے۔ تو اس کا پہلا جو اصول ہے کہ یہ جو کل حاصل جمع جو اعداد ہیں ان میں سب سے پہلے 30 اعداد کو منفی کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا سب سے پہلے۔ جیسے یہاں پہ مثال بھی دی ہوئی ہے کہ 510 میں سے اگر 30 کو مائنس کر دیں تو پیچھے بچے گا 480۔ اب 480 کو 4 کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ 4 کے ساتھ کیوں تقسیم کریں گے؟ کیونکہ یہ 4×4 ہے، یعنی کہ 4×4، تو اس لیے یہ 4 کے ساتھ تقسیم کریں گے۔ اب تقسیم کرنے کے دوران ایک آ جاتا ہے کہ جی تقسیم کرتے کرتے میرے جو اعداد ہیں ان میں سے ایک باقی بچ جاتا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اسی مربع میں سے اسی نقش کا جو خانہ نمبر 13 ہے، اس میں 13 نہیں، اس میں لکھیں گے 14، تو یہ 14 ہے، یہاں پہ آئے گا 15، یہ 15 ہے، یہاں پہ آئے گا 16، یہ 16 ہے، یہاں پہ آئے گا 17۔ تو یہ پورا جب آپ بیلنس کریں گے، ان کو سارا جب متوازن کریں گے یہ سارا بیلنس ہوگا۔ اس کے بعد ایک نہیں بچتا، 2 بچ جاتے ہیں، تو پھر 2 بچنے کی صورت میں اسی نقش کے خانہ نمبر 9 میں، اب یہاں پہ 9 نہیں، یہاں پہ 10 لکھیں گے، جہاں پہ 10 ہے ادھر 11 آ جائے گا، یہ 11 ادھر 12 آ جائے گا، یہ 12 ادھر 13 آ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے، یہ سارا درست بن جائے گا۔ اب 1 بھی نہیں بچا، 2 بھی نہیں بچا، 3 بچ گئے، تو اسی نقش کے خانہ جو ہے اس کا 5واں، اس میں ہم ایک عدد کا اضافہ کر دیں گے تو یہ پورا بیلنس بن جائے گا، 1 2 3، یعنی کہ اگر 3 بچ جائیں۔ اب آگے دیکھیں، اب 3 اس کی حالتیں تھیں، کیونکہ وہ تو 4×4 ہے، اگر 4 یعنی کہ 3 اس کی حالتیں ہیں، وہ تینوں بیان ہو چکی، اگر 4 کے ساتھ وہ بیلنس ہو جاتا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، تو جس طرح مربع بنا ہوا ہے اس کو ویسے ہی بنائیں گے تو وہ پورا بیلنس ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے تو بچے ہی کچھ نہیں، اور اپنے بھی کھانے اس کے بیلنس تھے آلریڈی۔ اب کون کیسے سیکھے گا، مطلب یہ سمجھ میں کیسے آئے گا لاجیکلی؟ اب دیکھیں، اس کو سارا پڑھنا بھی ہے کہ ارد گرد یہ سارا یہ کیا کام چل رہا ہے، تو یہ دیکھیں، یہاں سے پڑھ بھی لیں، یہ ستارہ طارت کا اپنا نقش ہے جس کے کل خانے 34 ہیں، یعنی خانے نہیں ہیں، اس کے جو اعداد ہیں، خانے نہیں اعداد، جب اس کو گنیں گے 34، 4×4 ہے، یہ صرف عطارد کا ہے، اور کسی بھی ستارے سے کسی بھی دن سے اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کے حاکم 4 عناصر ہیں، یہ عددی ہے، یہ عنصری ہے، تو ایسے بھی آپ سمجھ لیں، 1 آتش، 2 باد، آگے دیکھیں 3 آب، 4 خاک، یہ پورے ہو گئے۔ اب اس کے آگے یہ ساتھ ساتھ آپ سارا پڑھتے جائیں، ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے، یہ آپ سارا پڑھیں، اسٹل کر کے اس کو سارا پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے سارا سمجھ میں آئے گا۔ مثال کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ 1 2 3، 4 ادھر نہیں ہے، 4 اس میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے، اور آسان سمجھانے کے لیے یہاں پہ 4 ہے، یہاں پہ 4 لکھنا ہے۔ اب اس خانے میں پیچھے والے خانے میں 5 نہیں تھا، یہاں پہ 5 ہے، اس میں یہ خانہ دیکھیں، اس میں کچھ نہیں ہے، یہاں پہ 6 ہے۔ اس طرح بناتے جانا، یعنی کہ ادھر سے آنا ہے، ایسے کر کے، ایسے۔ اب ادھر آئے گا کیسے؟ یہ دیکھیں، 7 ادھر آ گیا، پہلے نہیں تھا، 8 ادھر آ گیا، اس میں نہیں ہے، یہ 9 ادھر آ گیا، اس میں نہیں تھا، 10 ادھر آ گیا، اس خانے میں نہیں ہے،
یہ 11 آ گیا، پہلے میں نہیں تھا، اس کے بعد یہ 12، یہ دیکھ لیں، یہ ادھر خالی ہے، ادھر 12 ہے، یہ 13 آ گیا، اس کا 14واں خانہ خالی ہے تو 14 یہ ہے، اس کے بعد 15 یہ لکھا ہوا ہے، اور 16 جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، یہ 16واں خانہ ہے، یہ 16واں خانہ ہے، تو سارے آتش باد آب ہاک، آتش باد آب ہاک، پورا اس نے اپنا یہ سارا مکمل کر لیا ہے۔ اس طرح بھی آپ، بڑا آسان ہے، اگر آپ پریکٹس کریں گے، اس کو لکھیں گے بڑی آسانی کے ساتھ، یہ سارا، اگر اس کے اندر کوئی کنفیوژن بھی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو مدعے کی بات کیا پتہ چلی، اس کا نام کیا ہے، اس کا حاکم دن کون سا ہے، اسے کیا کہتے ہیں۔ اگر یہ کسی کو دکھایا جائے گا تو کیا یہی کہا جائے گا کہ یہ نقش ہے یا یہ تعویذ ہے؟ حالانکہ یہی جو نمبرز ہیں یہ بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ تعویذ کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو یہ علیحدہ سے ایک علم ہے فن عملیات کا۔ تو یہاں تک بات ہوگی۔ اب آگے دیکھیں، اب جیسے پہلے جو باتیں بتائی ہیں، میں 786 کا نقش بنانا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے، وہ تو اس کا بنا ہوا ہے نا 1 سے لے کے 16 تک، وہ تو ایسے ہی رہے گا، لیکن نہیں، یہاں پہ اپنی مرضی کرنی ہے۔ یہ ہے 786۔ اصول کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو عدد ہوں گے، سب سے پہلے اس میں سے 30 عدد کو مائنس کرنا ہے۔ مائنس کیسے ہو گیا؟ اب یہ 0 ادھر نہیں ہے، یہ 0 نیچے ہے، تو یہ 6 سیدھا ہی نیچے آ گیا۔ اگر یہ 0 اوپر ہوتا تو پھر 8 اس کو دیتے تو وہ 10 بن جاتا، نہیں بن سکتا کیونکہ وہ نیچے ہے، 6 اوپر ہے، تو 6 سیدھا ہی نیچے آ گیا۔ اب 8 میں سے 3 گئے، پیچھے بچا 5، تو بقایا پیچھے کوئی ویلیو نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ 7 سیدھا ہی آ گیا نیچے۔ تو یہ کل ہمیں جو حاصل ہوا 786 میں سے مائنس کرنے کے بعد 756۔ اب 756 اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا۔ اب یہ 4 کا ٹیبل ہے، 4 کا پہاڑا ہے، اس کو پڑھا جائے گا کہ اب اس کا آغاز کیسے ہوگا، مطلب کیسے ہوگا۔ تو اب غور کریں ذرا، 4 × 4، 4 × 4، یہاں سے 1 اٹھا کے ادھر لگا دیا، یہاں پہ 4 آ گیا، یہ 4 ہے، وہ ادھر آ گیا، اور 1 ادھر آ گیا۔ اب 7 میں سے 4 گئے، پیچھے بچا 3 بچ گیا، تو یہ جو 7 والا 5 ہے یہ نیچے آ گیا، یہ بن گیا 35۔ اب اس میں دیکھیں گے 35 کہاں پہ ہے، 35 نہیں ہے، 36 ہے، 36 35 سے بڑا ہے، وہ نہیں لیں گے، 8 لیں گے، 32۔ اب 8 یہاں سے اٹھا کے ادھر لگا دیا، ٹھیک ہو گیا، اور 32 35 کے نیچے لگا دیا۔ اب 5 میں سے 2 گئے، پیچھے بچا 3۔ اب 3 جو ہے وہ 4 سے چھوٹا ہے، اب جو اس کے ساتھ والا 6 ہے اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے، یہ بن گیا 36 36۔ اب پہاڑے میں دیکھتے ہیں 36 کوئی ہے، بالکل ہے، کیا 9۔ اب 9 کو اٹھا کے ادھر لگا دیا اور 36 کو ادھر رکھ دیا، تو یہ کیا پیچھے بچا؟ کچھ بھی نہیں، یہ بیلنس ہو گیا ہے سارا۔ یہ پیچھے اب یعنی کہ یہ جس کا جو نقش ہے اس کے کسی بھی خانے میں کسی بھی عدد کو نہ کچھ ایڈ کرنا ہے اور نہ کچھ نکالنا ہے، بس یہاں سے ہم نے آغاز کر دینا ہے۔ جب یہاں سے آغاز کریں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا فگر ہے 786، یہ 4×4 نقش کے اندر متوازن ہے۔ آغاز یہ، اب یہ سارا عمل کرنے سے کیا سمجھ میں آیا کہ پیچھے تو بچا کچھ نہیں، تو کیا کریں گے؟ سیدھا لکھیں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ 199 سے، یہ اس کا آغاز ہے۔ آگے جہاں پہ خانے ختم ہو جائیں گے وہاں پہ سارا اس کا اینڈ ہو جائے گا، جب گن کے دیکھیں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنا یا کیسے یہ بن گیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس کو آپ 1-2 مرتبہ جب دیکھیں گے یہ سارا سمجھ میں آ جائے گا، کوئی ڈھکی چھپی اس میں بات نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچہ بھی بنا سکتا ہے، میتھمیٹکس جو ہیں اس کا پڑھنے والا بچہ، ریاضی کے علم کو جاننے والا وہ بچہ بھی بنا سکتا ہے، اتنا آسان ہے۔ تو بہرحال یہ فن عملیات کا یہ ایک آرٹ ہے، یہ کتابوں میں تو نہیں ہوتا، کتابوں کے علم اور ہوتے ہیں جو بچے پڑھاتے ہیں، تو یہ علیحدہ سے ایک چیز ہے۔ تو کس طرح یہ چیزیں آئیں، کس طرح اس کو لے کے آئے، یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔
یہ منفی کر دیا، یہ تقسیم کر دیا، کس سے کیا، اس سے کیا، یہ سارا اس کا ٹیبل ہے، اسی میں ہی رہنا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اسی کے اندر چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا نکلا، اس کو ہم کیسے لگائیں گے وہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہی بات ہو رہی تھی جہاں جس سے تقسیم کر کے آگے پھر وہ برابر ہو گیا 199 خانہ نمبر 1، اس کے بعد 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، یہ اس کی چالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی ترتیب سے کرتے کرتے آپ نے آگے جب بڑھے تو یہ 204 پہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو بیلنس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مربع ہے نقش مربع، اس کے اندر 786 موجود ہے، وہ دیکھیں ہمیں یہ چاہیے 786 مربع کے اندر۔ اب دیکھیں 199، 200، 194 اور 203 کیا بنا 786، یعنی کہ یہ خانہ تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد والا 202، 195، 197 اور 192 786 دوسرا بھی ٹھیک ہے۔ ابھی تیسرے میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ 199، 190، 204 اور 193 786 یہ بھی ٹھیک ہے، تو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 196، 201، 191 اور 198 786۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورا ہمارا میرا جو مقصد تھا 786 مربع کے اندر بنانے کا، تو وہ میرا بن چکا ہے۔ یہاں یہ 199 سے لے کے 196 یہ بھی لائن آپ کریں گے نا تو یہ یہی بنے گی، اوپر سے نیچے بھی آ جائیں اور سیدھے ہاتھ سے الٹے آ جائیں، الٹے ہاتھ سے سیدھے، جیسے مرضی آ جائیں، نیچے سے اوپر آ جائیں، یہ رہے گا 786، کیونکہ اس کے اصل جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو فالو کیا گیا ہے کہ اس طرح یہ اس کی فارمولیشن ہے، اور اس طرح آپ چاہے کروڑوں اعداد ہوں، اربوں ہوں، وہ اللہ کے فضل و یہ بڑا ضرور بن جائے گا، لیکن یہ بنے گا بالکل متوازن۔ اور اس کے بھی یہ ایک نہیں ہے، اس کے بھی بے شمار طریقے ہیں، بے شمار طریقے ہیں۔ ہر ایک خانے کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا اس کا طریقہ ہے۔ پھر وہ یہاں پہ وہ دوسرے جو یہ کرتے ہیں نا کام، یہ عملیات اور یہ تعویذات وغیرہ، وہ پھر اگلے کو یہ کر دیتے ہیں، وہم ڈال دیتے ہیں، او یہ تو فلانا ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو مطلب الٹے سیدھے اپنے پاس ہی نام لگو کے، تو مطلب منہ سر پیر ہی کوئی نہیں۔ یہ اس طرح کا علم نہیں ہے بھائی، اس کا منہ بھی ہے، سر بھی ہے، پیر بھی ہے، یہ متواتر ایک علم ہے، اس کا نام بھی ہے۔ یہ اس طرح بات کو سمجھیں، اور جیسے مرضی آپ کر کے دیکھ لیں، طریقے اس کے بے شمار ہیں۔ اب یہ 199 ادھر ہے، ادھر آ جائے گا، ادھر کیا ادھر، پھر وہی آتشی بادی آبی حقی، او بھائی وہ ایک علیحدہ سی بات ہے۔ بات اصول کی میتھمیٹکس، یہ جو فن عملیات ہے اس کی بیس یہ ہے کہ یہ اس کو سارا بیلنس رہنا چاہیے۔ میرے سوال کا جواب ہے اس کے اندر 786 کا، یہ یہاں پہ ہو تو یہاں پہ ہو تو یہاں پہ ہو، یہ وہمات ڈالتے ہیں، وہ یہ تو جی بادی ہے، یہ تو جی آبی ہے۔ اچھا تو پھر آگے کہاں پہ چلا گیا وہ جا کے دیکھیں، وہ بھی غلط تھے، جیسے مرضی کوئی آ جائے۔ مطلب اپنے پاس سے وہ کہی جا رہا ہے جی یہ تو آتشی خانہ ہے، اور ٹھیک ہے بھائی اس کا وہ ہے، پھر یہ سارے موو کر جائیں گے۔ اب اس کو اس آتشی کو میں نے کیا کرنا، جب مجھے 786 اس کے اندر مل ہی نہیں رہا، میرے لیے تو یہ آتشی بھی بیکار ہے، تو بادی میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ آتشی بھی ہے، بادی بھی ہے، آبی بھی ہے، حقی بھی ہے۔ وجہ کہ 4 اربع عناصر ہیں، اور یہ 4 کے اوپر یہ چیز چل رہی ہے، نہ یہ 7 میں آتی ہے، نہ یہ 5 میں آتی ہے، ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، اور وہ بھی بے شمار ہیں، اس کے بھی بڑے بے شمار ہیں۔ ہر ایک نقش کے بنانے کے طریقے بے شمار ہیں، لیکن ہمیں ہمارے سوال کا جواب چاہیے کہ وہ ٹھیک آ رہا ہے، یہ ٹھیک آ رہا ہے، اوکے بھئی۔ کوئی پڑھتا ہے یا کوئی علم سیکھتا ہے تو وہ ایک سوال ہوتا ہے، جیسے میرے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی، وہ ایک سوال ہے۔ اب وہ لائٹ کیسے آئے گی؟ وہ میری طرف سے، وہ کوئی کرسچن ہو، کوئی یہودی ہو، مجوسی ہو، وہ جی اپنے اس علم میں بڑا ماہر ہے، الیکٹریشین ہے بڑا اچھا وہ،
تو مجھے تو میرے سوال سے غرض ہے، میں نے تو پیسے دینے ہیں۔ وہ کہے گا جی میں لائٹ کو لے آؤں گا، تو بھیا آپ لائٹ کو لے آؤ۔ وہ کو تار دیکھتا ہے، پتہ نہیں، وہ کہتا ہے جی یہ تار خراب تھی، نئی تار ڈالی تو وہ لائٹ آ گئی، ختم ہوگی بات۔ میری طرف سے وہ یہودی ہو، میری طرف سے وہ جو مرضی ہو، جنت میں نہیں جانا تو وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوگا، جانا ہے تو کلمہ پڑھ لے، میں نے وہ کیا کرنا ہے اس کو۔ تو اسی لیے یہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، یہ فن عملیات ہے، یہ دنیا داری کے اصولوں پر مبنی یہ وہ علم ہے، یہ دینی مذہبی علم نہیں ہے، یہ دنیا داری کا علم ہے، فن عملیات، روحانیت۔ لیکن اس کا بھی منہ سر پیر ہے، یہ پاگلوں کا علم نہیں ہے، یہ کسی اور کا علم نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے بیٹھ کے تو وہ شروع ہی ہو جائے۔ آج کل تو ایک اور کام چلا ہوا ہے، تصویر اتاری کسی کتاب میں سے، یعنی کہ بھائی جان کو عبور بھی حاصل نہیں، وہ اس کے نقش کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں، میری ہی پرانی کتابیں، اس کو اٹھا اٹھا کے، حالانکہ وہ نقش اس مقصد کے لیے تھا بھی نہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے، اپنی آواز چینج کر کے، وائس چینجر پہ اپنی آواز بدل کے وہ اس طرح لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈال رہے، یہ فلانا ہے اور ڈمکانا ہے، حالانکہ آپ کتاب جا کے دیکھیں اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے۔ اس طرح کے بے شمار مارکیٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک آرٹ ہے، یہ فن عملیات ہے، اس کو غور کر کے دیکھیں اور اس کو سمجھیں، کرنا ہے نہیں کرنا اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ ہم بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی دیکھتے ہیں جو ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے مشاہدے سے گزری ہوتی ہیں، ہمیں اویئرنس ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو کرنے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اگر کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرنا آپ کے مشاہدے میں ہو کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، کہ یہ پاگلوں کا علم ہے یا یہ دیوانوں کا علم ہے، یہ یعنی کہ جس کا جو دل کرے وہ آگے بیٹھ جائے اور وہ شروع مطلب بناتا جائے، یہ وہ نہیں ہے۔